وأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حاضرین جمعہ، رب ذوالجلال کے احسان ہے، کرم ہے کہ رب ذوالجلال نے ہم سب کو یہ توفیق بخشی کہ ہم سب جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آ سکیں. اور رب ذوالجلال کا یہ بھی احسان ہے، کرم ہے کہ رب ذوالجلال نے ہم سب کو اہل ایمان میں سے بنایا ہے، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے عالم ارواح کے اندر ایک انتخاب ہوا تھا، ایک چناؤ ہوا تھا. وہیں پہ انتخاب ہو گیا تھا کہ اس کو اہل ایمان میں سے رہنا ہے اور کن کن لوگوں کو ان کے علاوہ میں رہنا ہے. لیکن رب ذوالجلال نے عالم ارواح میں بھی ہم سب کا انتخاب اہل ایمان میں سے کیا. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے. رب ذوالجلال نے ہم سب کو یہ کہا، نبی علیہ السلام کو مخاطب فرما کر ہم سب کو بھی یہ سبق دیا، اے ایمان والو، تمہاری زندگی سمپل زندگی نہیں ہے. ہم دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کے کلچر کو، اپنے سوسائٹی کو اور دنیا کی سوسائٹی کو ہم دیکھتے ہیں. ہماری زندگی اور ان لوگوں کی زندگی ایک جیسی نہیں ہے. اور ہم سب کو پتہ ہے اس وقت جو حالات ہیں ملک کے وہ عجیب و غریب ہیں. حجاب کا معاملہ، حجاب والا میٹر، یہ نیشنل ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل ہو چکا ہے. تو رب ذوالجلال نے جو آیت میں نے تلاوت فرمائی ہے، رب ذوالجلال نے ہم سب کو اپنی عورتوں کے متعلق، اپنی بیویوں کے متعلق، اپنی بہنوں کے متعلق یہ ارشاد فرمایا، تمہاری زندگی سمپل زندگی نہیں ہے. اور سرور کونین فخر موجودات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی میں نے سہارا لیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ سبق دیا، 3 باتیں بتائی. کہتے ہیں ایمان کے 70 شعبے ہیں، اس سے بڑھ کر کہتے ہیں 76 شعبے ہیں، اور ان میں سے سب سے افضل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے. دوسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا، یہ بات بتائی کہ دوسرے نمبر پہ کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہ صاحب ایمان ہے. اگر وہ کہیں چل رہا ہے، اگر راستے میں کوئی تکلیف دہ سامان ہو، کوئی تکلیف دہ چیز ہو، اسے پرے کر دے، اسے ہٹا دے. اور تیسری بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم سب کو بتائی ہے، وہ اللہ کے نبی نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان. لوگوں، یہ حیا جو ہے یہ ایمان کے شعبوں میں سے، ایمان کے شاخوں میں سے ایک شاخ. حالت حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی ہے، رب ذوالجلال نے ہم سب کو فرمایا، او مومنوں غور سے سنو. مخاطب نبی علیہ السلام ہے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، قل لازواجک، او میرے نبی، او میرے محبوب، آپ اپنی عورتوں سے کہہ دیں. کیا کہیں؟ وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں. وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، او میرے نبی، آپ صرف اپنی بیویوں کو نہیں، اپنی بیٹیوں کو نہیں، بلکہ مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیں. يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ، کیا کہہ دیں؟ او مسلمان عورتوں ذرا غور سے سنو، تمہارے قرآن کے اندر
اندر فرماتا ہے، تیرا رب قرآن کریم کے اندر کہتا ہے، او مسلمان عورتوں، او مسلمان بہنوں، او مسلمان بیویوں، او پردہ نشینوں، ذرا غور سے سنو، جب تمہیں کسی ضرورت کے سامان کو لے کر باہر جانا پڑے، شاپنگ کرنے کو جانا پڑے، تو یاد رہے تمہارے سر کے اوپر، تمہارے بدن میں اوڑھنی بھی ہونی چاہیے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں، جب غیروں نے ہمیں یہ غیرت دلائی، بے غیرتوں نے ہمیں یہ غیرت دلائی، تو آج یہ بات ہمیں سمجھ میں آنے لگی ہے کہ پردہ کس بلا کا نام ہے، پردہ کیا چیز ہے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہاں قرآن کریم کے اندر پردے کا ذکر ملتا ہے، کہاں حدیث مبارکہ میں جو ہے پردے کا ذکر ملتا ہے۔ لوگوں تم اعلان یہ کہہ دو، اسلام یہ فطری چیز ہے، یہ اسلام ہر کسی کے لیے ہے، اسلام میں جو بھی کچھ ہے وہ فطری چیز ہے۔ پوری انسانیت کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ اسلامی فطرت پر ہوتی ہے صاحب، لیکن جب میں نے قرآن کریم کے ساتھ زیادتی کی، جب میں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، جب میں نے اپنے منہ کو موڑ لیا قرآن کریم کے اندر سے، تو ہمیں یہ مصیبت آئی صاحب۔ اور نہ کوئی مائی کے لال یہ طاقت نہیں رکھتا کہ اسلام کو چیلنج کرے یا اسلام کے متعلق انا سنا کوئی بات کہے۔ تو دوستو، جب ہم نے اپنے گھروں کی نگرانی نہیں کی، جب ہم اپنے گھروں کی جو ہے سرپرستی نہیں کی، اس موقع پر یہ بات آئی۔ آج دنیا پریشان ہے، ہم پریشان ہیں، صرف ہم افسوس کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ صاحب ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے دنیاوی اعتبار سے یہ بات دیکھی ہوگی، سنی ہوگی، اور آپ کی زندگی میں یہ بات آئی ہوگی، اگر انسان کسی چیز کو چھوڑ دے، اگرچہ وہ اچھی سے اچھی چیز کیوں نہ ہو، یہ بیکار ہو جاتی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو قرآن والا بنا لیا، ہم نے اپنے آپ کو حدیث والا بنا لیا، ہم نے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا پیکر بنا لیا، لیکن میں قرآن سے دور، لیکن میں احادیث سے دور، لیکن میں صحابہ کے طریقے سے۔ قرآن کریم چیخ کر ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، یہ بات ہمیں بتا رہی ہے، اور لوگوں تم ہر چیز کو یہاں کے تلاش تو کرو، دیکھو تو صحیح، قرآن پڑھو تو صحیح، احادیث مبارکہ کے قریب آؤ تو صحیح۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ پردہ کا حکم کہاں ہے قرآن کریم میں، یہ نوبت کیوں آ گئی؟ لوگوں، جب میری بیٹیاں، جب میری بہنیں بازار کے اندر یوں ہی جایا کرتی ہے تو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے، یعنی اغیار یہ تصور کر لیتے ہیں کہ اسلام میں بھی پردہ نہیں ہے۔ اگر میری ماں اور بہنوں پردے میں رہے، میری ماں اور بہنیں اگر حجاب کے ساتھ چلے، تو انشاءاللہ تعالی یہ تصور ان اغیاروں کے ذہن میں ضرور آئے گا کہ نہیں، اسلام میں پردہ ہے۔ ہم نے پردے کو ایک آج جو ہے ایک ناٹک بنا رکھا ہے۔ اگر کہیں دور دراز کا سفر ہوا تو میں نے پردے کا استعمال کر لیا، حجاب پہن لیا، نقاب لگا لیا، برقع پہن لیا، اور اس کے بعد یوں ہی پرہیز کر کے اس کو کسی دراز کے اندر اور کسی الماری کے اندر سیٹ کرتے ہیں، سیف۔ دوستو، آج ہم سب صرف کہنے کو مسلمان رہ گئے ہیں، جو نظام حیات ہے، جو لاحیہ عمل ہے قرآن و حدیث کے اندر، ہم ان سے دور ہو چکے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو لوگوں قرآن کریم میں، او اسلام کی شہزادیوں، او اسلام کی ماں، او اسلام کی بہنوں، ذرا غور سے سنو، تمہیں قرآن کریم نے مخاطب کر کے فرمایا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، تم
کو یہ سبق دیا، تم کو یہ لیسن پڑھایا. یاد رہے جب تم اپنے گھروں سے باہر نکلو، جب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت پڑ جائے، جب تم بازار میں جانے لگو، جب تم شاپنگ کرنے کے لیے جایا کرو تو بہنوں یاد رکھو کہ تم پردہ کر لیا کرو. یدنین علیہن من جلابیبہن، رب الجلال نے فرمایا کہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سر کے اوپر ڈال لیا کرے، چہرے کے لیے. یہ آیت کس وقت اتری؟ جب کفار مکہ، منافقین حضرات مسلمان عورتوں کو پریشان کیا کرتے تھے. اب وہی حالت اس وقت ہے. تو قرآن کریم نے یہ میسج، پیغام دیا، وہ اسلام کی شہزادیوں، وہ اسلام کو ماننے والوں، وہ قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والیوں، ذرا غور سے سنو. جب تمہیں کہیں جانا پڑ جائے، جب کہیں تمہاری آمد و رفت ہو جائے، تو اس موقع پر تم کیا کرو کہ اپنے آپ کو چھپا لو، اپنے آپ کو ڈھانپ لو. ذالک ادنی ان یعرف، اس میں توقع زیادہ ہے، امید زیادہ ہے کہ تم پہچان میں آ جاؤ، تمہیں پہچان لی جائے. کیا یعنی اگر تم پردہ کرنے لگو گی، اب تم پردے کے دامن میں آ جاؤ گی، رب ذوالجلال کی قسم ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی یہ شریف عورت ہے، تو للچائی نگاہ سے تمہاری طرف نہیں دیکھیں گے. کوئی آپشن ہی رہتا تھا. اگر کوئی پورے نقاب میں آ جائے، حجاب میں آ جائے، تو کوئی آپشن ہی نہیں رہتا کہ وہ للچائی نظر سے دیکھے. آگے کیا کہا؟ فَلَا يُؤْذَنِ، اگر تم ایسا کرو گی، تم پردے میں آ جاؤ گی، پردے کے دامن میں اپنے آپ کو کر لو گی، تو یہ امید ہے، اس میں زیادہ توقع ہے کہ تم پہچان میں آ جاؤ گے، تم پہچان لی جاؤ گے. پھر کیا ہوگا؟ فَلَا يُؤْذَنِ، تو یہ کفار، یہ منافقین تمہیں نئی تکلیف دیں گے. وَكَانَ اللَّهُ غفور الرحیم، رب ذوالجلال نے آگے فرمایا تیرا رب غفور الرحیم ہے. لیکن دوستو ہم قرآن سے عاری و خالی ہیں، احادیث سے عاری و خالی ہیں. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ دے. باقی وہ اسلام کی شہزادی ذرا غور سے سنو. آگے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایمان ہوا ہے کہ لوگ اپنے دل و زبان سے کہے لا الہ الا اللہ. اس کا ادنا زردہ تمہیں بتایا کہ راستے سے تکلیف دہ سامان کو ہٹا دیا کرو. یاد رہے آج میری حالت، آپ کی حالت یہ ہے، اگر کوئی تکلیف دہ سامان ہے اس کو ہٹانے کے بجائے اور اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اب کسی سے میری تھوڑی انبن ہے، کہیں تھوڑی سی تکلیف ہے، وہ میری مدد سے ختم ہو سکتی ہے وہ تکلیف، لیکن اس کے اندر میں اضافہ کر دیتا ہوں تاکہ یہ آگے نہ بڑھ سکے، یہ مجھ سے آگے نہ نکل جائے. اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اے ایمان والو یاد رہے یہ حیا جو ہے یہ ایمان کے شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. لیکن دوستو آج افسوس ہوتا ہے، ہماری بہن پریشان، میری بیٹیاں، یعنی جن لوگوں کو ابھی ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے تھا، آج وہ سڑکوں کے اندر کھڑی ہیں اور میں اپنے ایئر کنڈیشن میں لیٹا ہوا ہوں، پڑا ہوا ہوں. ایسا کیوں ہو گیا؟ یہ بات صحیح ہے، ہر زمانے میں جہاں مردوں نے قربانی دی ہے، رب کعبہ کی قسم وہاں عورتوں کی قربانی کم نہیں رہی ہے. مسلمانوں تمہیں قرآن یوں ہی کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. تم نے اسلام کیا سمجھ رکھا ہے؟ تم نے قرآن کو کیسا سمجھا ہے؟ تم نے کیسی احادیثیں پڑھی؟ صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، صاحب نصاب کا حج کر لینا، اگر کوئی یہ اسلام مکمل سمجھتا ہے، رب کعبہ کی قسم میں اعلان اوپن چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں یہ مکمل اسلام ہے. تم نے اپنی بیٹیوں کو پردہ نہیں پڑھایا، ورنہ آج تیری بہنیں، آج تیری بیٹیوں کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں ہوتی. رب کعبہ کی قسم کسی مائی نہیں وہ
لال نہیں جنا جو میرے اسلام پر، میری بہنوں پر، میری بیٹیوں پر جو ہے کیچڑ اٹھا۔ میں نے پہلے بھی ماں قبل میں کہا، یہ بات میں نے کہی تھی، تم نے محمد بن قاسم کو جنرل نالج میں تم نے پڑھا ہوگا، فرسٹ مسلم آف انڈیا کون ہے؟ محمد بن قاسم کا نام آتا ہے۔ وہ یوں ہی آ گئے تھے ہندوستان میں، ایک بہن کی پکار آئی، ایک بہن نے یہ کہا، او اسلام کے شہزادوں، میں یہاں پریشان ہوں، میری کوئی مدد کو تو آ جاؤ، کوئی خالد بن ولید بن جاؤ، کوئی عمر بن خطاب بن جاؤ۔ تو وہ بندہ عرب سے دوڑتا ہوا ہے، آج تم عیش و عشرت کے ساتھ زندگی جی رہے ہو، رونا بھی نہیں آتا، رب کے سامنے دکھرا سنانا بھی نہیں آتا، لہذا جب بچی چھوٹی سی ہو جبھی سے آپ پردے کا معمول بنائیں، اپنی بچیوں کو پردہ سکھائیں، پردہ پڑھائیں۔ یہ قرآن کا درس ہے، یہ قرآن کا سبق ہے، یہ حدیث کا درس ہے صاحب۔ ہمیں کیا کیا نہیں دیا قرآن نے، ہمیں کیا کیا نہیں دیا حدیث نے، کیا چیز جو نہیں ہے میرے پاس، لیکن ہم نے اپنی شریعت کو، اپنے قرآن کو، اپنی حدیث کو میں نے پڑھنا چھوڑ دیا، عمل کرنا چھوڑ دیا۔ یہی مصیبت، یہی وجہ ہے کہ اغیار ہم پر مسلط ہو گئے ہیں۔ یہ بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں، قرآن و حدیث میں تو پردے کا مکمل انتظام ہے، نظم ہے، اس کے بعد ان ظالموں نے، ان غداروں نے یہ بات نہیں پڑھی ہوگی، انڈین لوگ کو ان لوگوں نے نہیں پڑھا ہوگا۔ آرٹیکل 21 کے اندر میں بھی ذاتی و شخصی حق کو محفوظ کر رکھا ہے، لیکن دوستو یہ صرف برقع کہہ لو یا کوئی دوسری چیز کہہ لو، یہ صرف نشانہ ہے، یہ بہانہ ہے، یہ قوم مسلم پہ نشانہ ہے، دوسرا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میں ہوں کہ مجھے سمجھ میں ہی بات نہیں آتی کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ ہمیں تو صرف صاحب اس کی نہیں اس کی ٹانگ کھینچنی ہے، دوسرا کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ تو میں اسلام کی ماں اور بہنوں سے بھی کہوں گا، اور لوگوں اس سے پہلے میں آپ سے کہوں گا، جیسے کہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر، یعنی اللہ تعالیٰ رب ذوالجلال ڈائریکٹلی ان کو بھی مخاطب کر سکتے تھے نبی علیہ السلام کے، لیکن اللہ نے نبی کو کہا، اے میری نبی آپ کہہ دیجئے، تو لہٰذا یہاں آپ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پرورش کیا ہے، پرورش اچھی تعلیم میں پردہ شامل نہیں، کہ اچھی پرورش کے اندر پردہ شامل نہیں۔ یہ بات میری کھوپڑی کو کیوں نہیں گھستی ہے، یہ بات مجھے سمجھ کیوں نہیں آتی ہے؟ یاد رہے دوستو، اب قرآن الگ سے نہیں اترنے والا، اب حدیث مبارکہ الگ سے نہیں آنے والی، اب تمہیں ہی میدان میں قرآن کو سمجھنا بھی پڑے گا، اس پر عمل کرنا بھی پڑے گا، لوگوں کے سامنے جا کر، لوگوں کے پاس جا کر قرآن کو پڑھانا بھی پڑے گا، پڑھنا بھی پڑے گا، حدیث سمجھنا بھی پڑے گا اور سمجھانا بھی پڑے گا۔ الگ سے کچھ نہیں ہونے والا، تم آخری امت ہو، تمہارا وہی کام ہے جو انبیاء علیہ السلام کا تھا۔ جب تمہارے اپنوں میں کوئی بات ہو جاتی ہے، تم اپنی طاقت ایسی دکھاتے ہو جیسے کہ تم سے بڑھ کر کوئی دنیا میں طاقت والا ہی نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہتا میں آپ کے جذبات کو جو ابھار رہا ہوں وہ نہیں کہتا صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم قرآن پر مکمل عمل کرنے والے بن جاؤ۔ رب کعبہ کی قسم، کوئی الجھن، کوئی پریشانی نہیں آنے والی، کچھ آزمائشیں آئے گی یہ بھی یقینی ہے، لیکن ایسا نہ آئے جو نظام کو ہی بالکل چینج کر دے۔ پریشانیاں آئیں گی، اللہ آزمائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ جو نظام ہے، جو فطری نظام ہے وہی چینج ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ لہذا میرا یہی کہنا ہوتا ہے، او ایمان والو، او کلمہ والو، او قرآن والو، تم قرآن کریم کو پڑھو، احادیث مبارکہ کو پڑھو، اگر پڑھنا نہیں آتا اہل علم سے جو ہے کانٹیکٹ کرو، اپنے ایمان کا جائزہ لو۔ سمیہ و خولہ کی بیٹیاں تو سڑکوں پر ہے،
لیکن عمر بن خطاب کا شہزادہ، خالد بن ولید کا شہزادہ کہاں ہے؟ یہ زمین، ہندوستان کی سرزمین، یہ چیخ چیخ کر اس وقت ہم سب سے کہہ رہی ہے تمہیں رونا نہیں آتا کہ تمہاری بہنوں کے ساتھ زیادتی، تمہاری بیٹیوں کے ساتھ زیادتی، تم تو فرقے میں لگے ہوئے ہو صاحب۔ اللہ معاف کرے۔ اور اللہ نے جب آج جو یہ کیچڑ اچھالا گیا، یہ بات جو سامنے آئی ہے، وہاں یہ نہیں دیکھا کہ یہ کس مسلک سے، کس جو ہے جماعت سے تعلق رکھتا ہے، وہاں ڈائریکٹلی اسلام اور ایمان تھا صاحب۔ اللہ خیر کرے ہم سب کے ساتھ، اللہ ہم سب کو یہ سمجھ دے، اللہ یہ کڑھن دے، امت کی تڑپ دے، یہ اللہ میں کدھر کو جا رہا ہوں۔ اسی لیے تو قرآن کریم نے بار جب ہم نماز میں آتے ہیں تب ہم یہ کہنے لگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، لیکن اس کا اعتقاد بھی دل کے اندر ہونا چاہیے۔ آپ نے نہیں سنا ہے، جب تک بندہ اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہتا، اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا، اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا نہیں چاہتا، اس وقت تک رب ذوالجلال کی طرف سے ہم کو نہیں آتا۔ آپ کو کوشش کرنی پڑے گی تو آپ کے اندر ایک تبدیلی، ایک بدلاؤ آئے۔ جب آپ دیکھ لیجئے، میں ایک بات اس موضوع سے ہٹ کر ضمن میں بتاتا ہوں، اس مہینے کے اندر، اس بھارت کے اندر 4 قتل ہوئے، 3 مسلم، 1 غیر مسلم، ایک بنگال سے مسلم، ایک بہار سے مسلم، ایک دہلی سے مسلم، اور جو غیر مسلم کا قتل ہوا ہے وہ جو ہے کرناٹک سے تعلق رکھتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، آپ میڈیا میں جاؤ، آپ دیکھو، وہ بجرنگ دل کا آدمی تھا، اس کے لیے پورا ہندوستان کھڑا ہے اور چیخ و پکار کر رہا ہے، لیکن ان 3 کا کوئی چرچا ہی نہیں ہے۔ یہ بات تمہیں سمجھ میں آتی ہے یا نہیں؟ یہ کون سمجھائے گا؟ الگ سے قرآن نہیں آنے والا، اب کوئی نبی نہیں آنے والا، تو دوستو یاد رہے، تمہیں ہی آگے چڑھ بڑھ کر یہ حصہ لینا پڑے گا اور خود کو قرآن سمجھنا پڑے گا اور لوگوں کے سامنے جا کر سمجھانا پڑے گا، دوسرا کوئی نہیں آنے والا۔ لہذا قرآن کا جو حکم ہے، قرآن نے جو مجھے حکم دیا ہے، اس پر میں عمل پیرا کیسے ہو جاؤں؟ میں قرآن کو ماننے والا کیسے بن جاؤں؟ قرآن میری زندگی کے اندر کیسے آ جائے؟ اس کی فکر ہونی چاہیے۔ قرآن نے پردے کو کہا، میں اپنے گھر کو پردے کے دامن میں کیسے لے آؤں؟ یہ فکر تمہاری اور ہماری اور آپ سب کی ہے۔ تو لہذا رب ذوالجلال نے بھی تمام مسلمانوں کو یہ حکم فرمایا، اے مسلمانوں، اے کلمہ والو، اے قرآن والو، تم اپنے گھر کی فکر بھی کرو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بہووں کو، جو بھی ہے تمہارے، اگر وہ گھر سے باہر جائے ایسا لباس نہ پہنے کہ کوئی ظالم وہ للچائی نظر سے دیکھے۔ یہ ہمارا اور آپ کا قصور ہے، ہماری اور آپ کی غلطی ہے کہ ہم اپنی بہنوں کو آزاد چھوڑ دیے ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کو آزاد چھوڑ چکے ہیں۔ تو جب وہ بازار کے اندر جاتی ہے، جب وہ شاپنگ کرنے جاتی ہے، تو ظالم وقت ان کو جو ہے گندی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آج سے ہم یہ عہد کریں، آج سے ہم توبہ طائف ہوئیں، اے رب ذوالجلال، میری زندگی جیسی گزر گئی سو گزر گئی، اب سے میں توبہ کرتا ہوں، میں اپنے گھر کے نظم کو مکمل سدھارنے کی اور صحیح کرنے کی، ٹھیک کرنے کی اے باری تعالیٰ کوشش کروں گا۔ اے اللہ تو میری مدد فرما۔ اگر میں نے ایسا نہیں کیا، اپنے آپ کو نہیں بدلا، اپنے گھر کی فکر نہیں کی، یاد رہے دوستو، بڑا اس سے بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ تو ہم سب کی فکر ہونی چاہیے اور رب ذوالجلال کے بارگاہ میں دکڑا بھی سنائیں، اے باری تعالیٰ، میری بہنیں، میری بیٹیاں آج سڑکوں میں ہے، اے میرے مولا، میں تو وہ نہیں جا سکتا کیونکہ میری ایمانی اتنی طاقت نہیں ہے، میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا، میں ہیلپ نہیں کر سکتا، اے باری تعالیٰ، میں اپنے ہاتھوں کو تمہاری بارگاہ میں اٹھا کر یہ کہتا ہوں کہ ہماری بہنوں کی مدد فرما۔ رب ذوالجلال کی قسم، ہو سکتا ہے کون آپ میں سے برگزیدہ بندہ ہے، کون اللہ کا ولی ہے، یہ کوئی نہیں جانتا، اگر آپ کی دعا بھی لگ گئی تو کام بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم سبھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔